السلام علیکم، میرا نام ہے سمیہ شیر۔ آج میں آپ کو ایک ایسی پاورفل کی کے بارے میں بتاؤں گی جو کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شپ یا بوٹ کو چلانے کے لیے ایک ٹول استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم اسے اردو میں تو چپو بولتے ہیں، لیکن ویسے اس کو پیڈل بولا جاتا ہے۔ اور اگر یہ پیڈل نہ ہو تو کشتی یعنی کہ بوٹ کو کنارے لگانا تو مشکل ہو جائے گا۔ ایک ٹرین کو اگر اپنی منزل پر پہنچنا ہے یعنی کہ اسٹیشن تک، تو کیا چیز ضروری ہے؟ یہی نا کہ ٹرین ریلوے ٹریک یعنی کہ پٹری سے نہ اترے۔ اگر آپ کو کبھی ہارس رائڈنگ کا اتفاق ہوا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ گھوڑے کو لگام کیوں ڈالی جاتی ہے۔ وہ اس لیے نا کہ اس کو غلط ڈائریکشن میں جانے سے روکا جائے، اور اندھے کے ہاتھ میں لاٹھی کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اس کو ایک سمت ملتی رہے اور اس کو کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو چند اوپر اگزامپلس دی ہیں، ان سب میں کیا چیز کامن ہے؟ ان سب میں جو چیز کامن ہے وہ ہے ڈسپلن۔ سمندر میں پیڈل کشتی کو ایک ڈائریکشن کے ساتھ ایک ترتیب بھی دیتا ہے، پٹری ٹرین کو، اور ایک لگام گھوڑے کو ٹریک پر رکھتی ہے، یعنی کہ اس کو ایک کنٹرولڈ وے میں چلاتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی کا پیڈل یا ریلوے ٹریک یا پھر لگام وہ ڈسپلن ہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ڈسپلن کیا ہے؟ اگر میں آپ کو سمپل ورڈز میں بتاؤں تو کسی بھی کام کو ایک فکس ٹائم پر ایک ترتیب کے ساتھ رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے ایک خاص ڈائریکشن میں روزانہ کی بنیاد پر کرنا، یہ ہے ڈسپلن۔ اردو میں ہم اس کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ نظم و ضبط میں بھی دو لفظ شامل ہیں، نظم اور ضبط۔ نظم کا مطلب ہے کسی کام کا آرڈر میں ہونا یعنی کہ ترتیب سے، اور ضبط کا مطلب ہے اس کام کو کرتے ہوئے رولز کو اسٹرکٹلی فالو کرنا، اور اگر رول توڑا جائے تو اس پر پنشمنٹ بھی دینا۔ بیسیکلی ڈسپلن ایک ایسا ٹول ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی لائف میں شامل نہیں کریں گے تو جو ہمارے لائف گولز ہیں جن کو ہم پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈسپلن کے بنا کبھی بھی پاسبل نہیں ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنیز یا بہت سے انسٹیٹیوٹس آج کامیاب کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ سب اپنے انسٹیٹیوٹ یا کمپنیز میں ڈسپلن کو اسٹرکٹلی اپناتے ہیں۔ میں آپ کو ایک اسکول سسٹم کی مثال دیتی ہوں۔ ہر اسکول میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے جو رولز، ٹائم ٹیبل یا اسکیجول ہوتا ہے، وہ تو نوٹس بورڈ پر لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اس اسکیجول کو سب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس فالو کرتے ہیں، جیسے کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کا اسکول آنے کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے، اسی طرح ان کی چھٹی کا ٹائم بھی فکس ہوتا ہے، اور ہر سبجیکٹ کے لیے اسپیسیفک ٹائم کا ایک پیریڈ بھی ہوتا ہے۔ پھر بچوں کی فن ایکٹیویٹیز کا الگ ٹائم، لنچ بریک کا الگ ٹائم، یہ سب ٹائم فکس کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اسی ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی ریگولرلی ان رولز کو فالو نہیں کرتا تو اس کو پنش کیا جاتا ہے، اور اچھی پرفارمنس پر اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ اب آپ کچھ دیر کے لیے امیجن کریں کہ اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کو یہ پرمیشن دے دی جائے کہ وہ اپنی مرضی سے جب چاہے اسکول آئیں، جب چاہے اسکول سے چلے جائیں، اپنی مرضی سے جب دل کرے لیکچر لیں، جس کا دل کرے ایگزامس میں اپیئر ہو، جس کا دل کرے نہ ہو۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایسا ایجوکیشن سسٹم کیا کبھی بھی کامیاب ہو پائے گا؟ اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ نہیں۔ اسی مثال کی طرح ہر آدمی بھی اپنی ذات کے اندر ایک مکمل ادارہ ہے۔ جب تک وہ اپنے لیے کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں کرے گا، خود کے لیے لمیٹیشنز یا ریسٹرکشنز نہیں رکھے گا، کوئی رولز یا ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا، تو اپنی زندگی میں ایک ناکام انسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کو کس ڈسپلن کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ سورج نے روزانہ اپنے ٹائم پر آنا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے۔ چاند بھی جس طرح ہر مہینے اپنا سائیکل کمپلیٹ کرتا ہے، زمین، چاند اور دوسرے پلینٹس اپنے اپنے آربٹس میں ریوالو کر رہے ہیں۔ یہ سب اپنے اپنے ٹریک میں ہیں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ ڈسپلن کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹریننگ بھی اسی طرح کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہر نماز کا ٹائم پیریڈ فکس کر دیے، اور پھر اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم ان نمازوں کے ٹائم کے درمیان ہم اپنے باقی کاموں کو آرگنائز کر کے انہیں نپٹا بھی سکتے ہیں۔ پھر اب آپ دیکھیں کہ رمضان جس طرح ہماری لائف کو آرڈر میں لے کر آتا ہے، ہمارے نفس کو، ہمارے ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، ایسی ٹریننگ شاید ہی کسی اور مذہب میں ہو۔ رمضان ایک ایسی ٹریننگ پروگرام ہے کہ جس میں ہم اپنی بھوک کو کنٹرول کر کے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر کے سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول سیکھ سکتے ہیں۔ ڈسپلن کے بنا زندگی کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور اگر کوئی ڈائریکشن نہیں تو پھر کوئی ڈیسٹینیشن بھی نہیں ہے۔ اور ایک جانور ہی ایسی زندگی جیتا ہے جس میں وہ کسی سمت بھی جہاں مرضی چل پڑتا ہے، اس نے اپنی کوئی خاص منزل متعین نہیں کی ہوتی۔ کامیاب زندگی سب سے پہلے ایک ڈسپلنڈ سوچ سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی سوچ جو کہ منظم ہوتی ہے، سسٹمیٹک ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں ہمیں جتنی بھی رنگینی دکھائی دے رہی ہے نا آج، وہ ایسی ہی سوچ کا رزلٹ ہے۔ جب انسان ڈسپلنری ایکشنز پرفارم کرتا ہے تو وہ کامیابی کے لیے اپنا راستہ ہموار کرتا ہے۔ ڈسپلن کے بنا زندگی حقیقی اور اصل خوشی سے آری زندگی ہے۔ ڈسپلن کا راستہ کوئی آسان نہیں ہے، آپ کو بہت کچھ جھیلنا اور برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ایک خاص پیٹرن پر مولڈ کرنا، اور جب اپنے ٹارگٹس کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی لائف کو ایک خاص پیٹرن پر مولڈ کرتے ہیں نا، تو آپ کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے اور بہت کچھ اپنانا بھی پڑتا ہے۔ اپنی بہت سی ہابیز کو چھوڑ دیتے ہیں آپ، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ ایکٹیویٹی سے دور رکھنا پڑتا ہے، اور خود کو سخت محنت کا عادی بنانا پڑتا ہے۔ ڈسپلن کا مطلب ہے کہ اپنے ٹائم، ایفرٹ اور ریسورسز کو
कम से कम जाया करने की कोशिश। आप कामयाब इंसानों की जिंदगियां उठाकर देख लें तो सबसे ऊपर कामयाबी हासिल करने के लिए जो की नजर आएगी वो यही है कि उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन रखा था। आज के इस दौर में जहां हर फील्ड में कंपटीशन हद से ज्यादा है तो बहुत से यंगस्टर्स ये सब देखकर जहनी तौर पर बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, और इस जहनी दबाव से निकलने का सोल्यूशन ये है कि हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को फॉलो करना शुरू कर दें। उम्मीद है कि ये चंद बातें जो मैंने आपसे की हैं ये आपके जरूर काम आएंगी इंशाल्लाह। ते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।